کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر سہیل چلے ہمارے لیے. تو وہ انوائٹنگ می کہ کافی عرصے سے میرے سے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم بچوں کے ساتھ ذرا کچھ اے آئی کے حوالے سے بات کر لیں ذرا. تو ایون دو آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اے آئی, لیکن کہ میں اے آئی کے اوپر آپ سے کچھ بات کر لوں. سو a very short introduction about me. Maybe I have already discussed, but not personal about that. My name is Dr. Najeer Ahmed Khan, and I'm heading the Center for Software Research and Development. Next slide, kar dijiye. In this center, we already did some projects regarding AI. AI کی کچھ applications بنائی ہیں, جس میں سے ایک application کو دہلی یونیورسٹی کے لیے بنائی گئی, جو اب تک چل رہی ہے, لیکن بہرحال چل رہی ہے. دہلی یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کیا تھا کہ موبائل ایپ کے تھرو ان کا نام وہ ریپڈ نوٹیفائر این ای ڈی کے لیے یہ تھا کہ این ای ڈی یونیورسٹی جب بھی تمام اسٹوڈنٹس کو یا خالی فیکلٹی کو یا کچھ پرٹیکولر لوگوں کو کوئی اسپیسیفک میسج بھیجنا چاہتی ہے تو وہ اس کے تھرو بھیج سکتے ہیں. اور وہ اپلیکیشن مطلب فری کمیونیکیشن تھی, لائک آج کا واٹس ایپ. لیکن آپ واٹس ایپ کے اوپر بھی لمیٹیشن ہے کہ آپ ایک ہی میسج کو 5 لوگوں کو ایک وقت کے اوپر بھیج سکتے ہیں یا کسی گروپ بنا کے. تو وہ ساری چیزیں ہم نے کافی سال پہلے کی تھی, بٹ الحمدللہ وی سکسیڈ, اور ہم نے وہ کام اس کے اندر کیا تھا. ادر دین دیٹ آپ چلیے آپ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے میں not a complete lecture but very brief introduction about that, so that you people may motivate to work under the umbrella of AI. کہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنے اندر اور انٹرسٹ پیدا کر لیں کہ جناب ہمیں اے آئی کے اندر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن جو ہے وہ دینا چاہیے. سو صرف اس حوالے سے میں تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ کروں گا. اے آئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ, ایون دو وی آل آر یوزنگ اے آئی ان سم ہاؤ ان آور ڈیلی لائف. آپ لوگوں کے جو موبائل فون ہے وہ اے آئی بیسڈ ہیں. رسٹ واچز اکثر ہمارے پاس آ گئی ہیں جو اے آئی بیسڈ ہیں. آپ کے پاس آپ کے کمپیوٹر کافی اے آئی بیسڈ ہیں, اور سو مینی تھنگس ہاؤس ہولڈ تھنگس جو ہمارے پاس موجود ہیں. کہ آج کے ہمارے جو واشنگ مشین ہیں, ایئر فرائرز ہیں, مائکرو ویوز اوون ہیں, اکثر دے ہیو اے آئی امبیڈڈ سسٹم. ہر ایک کے پیچھے اے آئی کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہے. سو a very basic definition as well کہ you should know about that. کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی اے آئی کیا ہے, تو اس سے کوئی بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے آئی یہ ہے, اے آئی جو ہے فلانا یہ کر رہی ہے, روبوٹکس ہے فلانا. A very simple definition of AI is that to make machine intelligent. مشین کو انٹیلیجنٹ بنانا ہے. How, that is another thing. But the AI, the main theme of AI is to make machine intelligent. اب انٹیلیجنٹ کا لیول جو ہے کوئی بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا. ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بھی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کنڈر گارڈن کا. یونیورسٹی کا پروفیسر بھی انٹیلیجنٹ ہے, اور آئنسٹائن جو تھا وہ بھی انٹیلیجنٹ تھا, اور ہمارے انبیاء اکرام اصحاب اکرام وہ بھی انٹیلیجنٹ تھے. تو کسی کی انٹیلیجنس کو کیا کسی سے کمپیئر کر سکتے ہیں آپ؟ نتھنگ. سو دیٹس وائی انٹیلیجنس کین ناٹ بی ڈیفائن ایکسپلسٹلی, نہیں ڈیفائن کر سکتے کہ جناب یہ چیز انٹیلیجنس ہے. تو دیٹ از دی ڈفرنٹ لیول آف دا اے آئی. تو ہم مشین کو 12 انٹیلیجنٹ منیمم اتنا تو بنانا چاہ رہے ہیں ایک انسان کی طرح سے وہ کام کرنا شروع کر دے, چیزوں کو دیکھ کر ریکگنائز کر لے, اچھے اور برے کو ریکگنائز کر لے, لوگوں کے ساتھ بات چیت کر لے. میں اس کو کوئی لیٹر لکھ کے دیتا ہوں تو وہ میری لیٹر کو انڈرسٹینڈ کر لے, میری ریکویسٹ کو انڈرسٹینڈ کر لے, میری انسٹرکشنز کو انڈرسٹینڈ کر لے. تو ایٹ لیسٹ دا منیمم لیول کے اوپر اے آئی کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ انسان کی طرح کا تو عام انسان کی طرح سے کام کرنا شروع کر دے. آپ لوگوں کا بھی اس کے اندر ڈومین آئے گا جو میں بات کروں گا آپ سے. تو اے آئی کے حوالے سے لوگوں نے پھر اس کو ڈیوائڈ کر دیا, سائنٹسٹ نے, کہ جناب اے آئی کو لیٹس بی ڈیوائڈ ان 2 مین برانچز. ون از کالڈ نیرو اے آئی اینڈ دی ادر ون از کالڈ جرنل اے آئی. سو ویری شارٹلی ڈیفائن کہ نیرو اے آئی اب تک جتنا کام ہوا ہے ہمارے پاس وہ سارا کا سارا نیرو اے آئی کے اندر ہے. کہ آپ کے پاس انٹیلیجنٹ کیمراز بن گئے ہیں جو کہ انسان کو, تھیف کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, کارز کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں, اوور اسپیڈ کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں, اور آٹومیٹک کارز بن گئی ہیں جو روڈ کے اوپر وداؤٹ ڈرائیور لیس جو ہے وہ گاڑیاں چلتی چلی جا رہی ہیں. روبوٹس بن گئے ہیں جو کہ کلیننگ کے کام کر رہے ہیں, ہاسپٹل کے اندر آپریشنز کام کر رہے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ اے آئی تو بہت آگے چلی گئی. جتنا بھی آگے چلی گئی ہے, آل دس کم انڈر دی امبریلا آف نیرو اے آئی. یہ ساری کی ساری نیرو اے آئی ہے. تو پھر جرنل اے آئی پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ یہ سوچ لیجیے کہ اگر اتنی اچیومنٹ جو کچھ ہمارے پاس ہے, if all this comes under the umbrella of narrow AI, so then what will be journal AI کیا ہوگی, اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. مختصر سی بات, یہ کچھ چیزیں این ای ڈی کے اندر ہم نے بنائی تھی, سر چلائی تھا, اگر یہ چل رہی ہے ویڈیو تو یہ
اس کے اندر کچھ گرافکس کا بھی کام ہے. ویسے تو یہ کووڈ کے دنوں کے اندر ایک اپلیکیشن بنائی دی آئی تھی کہ کون لوگ ایل ڈی یونیورسٹی کے اندر ایس او پیز فالو کر رہے ہیں, کہ کون لوگ ماسک پہنے ہوئے, کون لوگ نیئر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. جتنے لوگوں کی انفارمیشن ہے وہ اوپر کاؤنٹ آ رہی ہے, کتنے لوگ سیف ہیں, یہ سب کلوز چل رہے ہیں, کتنے لوگوں نے ماسک پہنے ہیں, کتنے لوگوں نے نہیں پہنے ہوئے. تو یہ ایک آدمی ابھی ڈسٹینس رکھے ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اے آئی بیس, یعنی کوئی آدمی کھڑا ہوا نہیں دیکھ رہا کہ یار آپ ایس او پی فالو کر رہے نہیں کر رہے ہیں, کیمرا لگا ہوا ہے, کیمرا از کمپیوٹنگ کہ ہو از فالوئنگ ایس او پیز. تو اے آئی بیس اس کے اندر چھوٹی سی اپلیکیشن تھی ہمارے پاس. میں ذرا سا کوئی کی چلوں گا تاکہ آپ کے پاس اس کو ذرا سے چلائیے گا سر, اور اس کو مڈ آف دا ویڈیو کو چلا دیں پہلے, اور پھر ہاف سے رن کر دیجیے کیونکہ شروع میں اسٹیپ ٹائم لے گئی ہے. ویڈیو کہاں ہے اس کے, آدھے پہ چلا دیجیے, یہیں چلا دیجیے, ٹھیک ہے. سو دس از اندر ٹریفک کاؤنٹنگ کی ویڈیو ہے. اس میں آپ لوگوں کا بھی کام ہے. ابھی جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا تھا, کہ جو ابھی ہم نے ایک سین ڈیفائن کیا ہے یہاں پر, کہ جناب ساری گاڑیوں کو, اگر ایک گاڑی وہاں سے چلتی بھی آ رہی ہے تو ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ہم نے کنڈیشن لگائی کہ جب یہ ریڈ لائن کو ٹچ کرے گی تو گاڑی کاؤنٹ ہو جائے, ادروائز تو ایک فریم میں گاڑی آتی چلی جا رہی ہے, ہم اس کو کاؤنٹ کرتے رہتے. تو آئی بلیو کہ یو پیپل نو اباؤٹ دا کوآرڈینیٹ سسٹم آف اے پکچر پلین. آئی ہوپ کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جناب کوئی پکسل جو ہوتا ہے اس کی پوزیشن کہاں ہوتی ہے, کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اس سے پہلے اس کو امیج پروسیسنگ یا جو آپ لوگ گرافکس کا کام کر رہے ہیں یا اس کو پتا ہونا چاہیے. اگر گرافکس کے لوگ اے آئی کے اندر آئیں گے تو آئی بلیو دے ول پرفارم مور بیٹر دین ادر پیپل. ان کو یہ سب چیزیں بتانی پڑتی ہیں. آپ لوگوں کو اس کی ریزولوشن, باؤنڈنگ باکس کا سائز اور یہ سب چیزیں اگر کبھی نکالنی ہو, آبجیکٹ کا سائز وائز, آئی ہوپ کہ آپ لوگ کمپیوٹ کرتے ہوں گے, کچھ کس طرح سے سارے کام کرتے ہیں. تو اے آئی کے پیچھے یہ ساری چیزیں ہیں کہ جناب ہم نے موٹر بائک بھی کمپیوٹ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کتنی ٹریفک جو ہے وہ اس وقت یہاں سے آ رہی ہے, کتنی ٹریفک جا رہی ہے. اردو یونیورسٹی کے سامنے جو روڈ جا رہا ہے اس کی ٹریفک ہے, اور اس کا ایک کاؤنٹنگ سسٹم جو ہے یہاں سے بنایا تھا. یہ بھی اے آئی بیس جو آپ کے پاس. میں کچھ چیزوں کو اسکپ کر دوں گا. اس کے اندر سے فائر کی ڈیٹیکشن ہے, اور آگے چلیں فائر کی ڈیٹیکشن کا یہ ہمارا پی ایچ ڈی کا کام تھا. اگر ویڈیو چلاتے ہیں تو چلا دیں, تھوڑا سا اس کو پاس کر دیجیے کہ ایک ایریا میں فائر لگی اور اے آئی بیس سسٹم میں ریکگنائز 两个都动，看那个筏子哈， کیسا اگر کہیں آگ لگی تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. 怎么后边那个后边开了啊？ یہاں کیا ہو رہا ہے, کیمرے نے دیکھا اور اب یہ کو گیج کر رہا ہے کہ اوکے فائر میں ویری ہیزرڈ ہے, خطرناک ہونے والا ہے. یہ اپنا کام کیا کر دے گا, اس فائر کے اوپر ابھی کیا کر رہا ہے. فائر کو گیج کرنا اور پھر اس کے ساتھ کیا ریئیکٹ کرنا ہے, اگین یہ انٹیلیجنس ہونے کی دلیل ہے. میں اور آپ سب یہی کریں گے, کوشش کریں. یہاں بھی یہی لگی گا. ہمارا پی ایچ ڈی کا کام اس طرح کا تھا. یہ سارے گرافکس ہیں, اس کے پیچھے بہت سارا کام چلا دیجیے ذرا سی اس کو بس کچھ سیکنڈ. Skeletal, muscular, cardiovascular, nervous, endocrine, lymphatic, respiratory, digestive, urinary, reproductive. The skeletal, muscular, cardiovascular, and nervous systems in particular create. The adult skeletal system is a framework of over 200 bones. They hold the body together, give it shape, and protect its organs and tissues. یہ والی ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے اس کے پیچھے آپ کو بہت گرافکس, اگر آپ لوگ 3D گرافکس کو پڑھ لیا ارادہ ہے پڑھنے کے لیے, لیکن 3D گرافکس اور اس میں موشن اگر آپ نے ان کو کرا دیا کسی اسٹیج کے اوپر تو یہ بیسکس ہے ریکوائرمنٹ. میں کہوں گا آپ سے کہ ان چیزوں کو آگے اس کے اندر ہی کور کرائی کر آنے والا وقت میٹاورس ٹیکنالوجی کا ہے. ابھی سے اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ رہی ہے. اگر اس پہ آپ نے ابھی سے کام کر دیا تو بالکل ہوگا. میں نے وہی دیکھ کر آپ سے کہا جس پہ یہ والا پروجیکٹ شروع کیا جائے اس کے اندر. یہ بھی ایک اور ویڈیو ہے, لیکن چلیں اس کو آگے چلا دیجیے, ٹائم چھوڑ دیتے ہیں. نیکسٹ لے لیجیے اس کو نا, اس کو بھی نیکسٹ کر دیجیے گا. یہ بھی گرافکس ہے, کار کا انجن وغیرہ ہے آپ کے پاس, اس کو بھی آگے کر دیجیے گا. یہ ان کے کام کے نہیں ہے. یہ بار ہم نے آگے کر دیجیے گا, زبانی بات کر رہا ہوں اس کے اوپر کہ ہم نے لوگ جو بلڈنگ میں کام کرتے ہیں تو اکثر ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں, جیکٹس نہیں پہنتے اور ان کے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں. تو ہم نے چھوٹا سا اے آئی بیس سسٹم ان کے ہیلمٹ میں لگا دیا تھا, شوز میں لگا دیا تھا کہ وہ پہنے ہیں نہیں پہنے, کام کر رہا ہے. اگر وہ نہیں پہنے ہوا ہے تو اس کی رپورٹ جو ہے وہ سسٹم کے اوپر آ رہی ہے اور موبائل کے اوپر آ رہی ہے کہ مسٹر سلیم نے جو ہے وہ تو ہیلمٹ نہیں پہنا ہے, شوز نہیں پہنے اور کتنی دیر سے نہیں پہنا ہوا ہے. یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے کہ شان عثمانی نے جو ہے وہ ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا ہے اس وقت, لوکیشن اس کی فرسٹ فلور کے اوپر کام کر رہا ہے, کتنی دیر سے اس نے نہیں پہنا. یہ سارا کا سارا کائنڈ آف اے آئی بیس سسٹم ہے.
اے آئی جو ہے وہ لک آفٹر کر رہی ہے کہ کون لوگ ایس او پیز فالو کر رہے ہیں کنسٹرکشن کے اور کون لوگ نہیں کر رہے ہیں. اور آگے چلتے یہ نوٹیفیکیشن وغیرہ سسٹم ہے اور آگے چلتے چلے جائے گا. میں مختصر سے جرنل اے آئی کے حوالے سے تھوڑی سی بات اور کروں گا. آگے چلے جائیے ڈاکٹر صاحب. تو جرنل اے آئی ابھی کیا ہونے والی ہے، کس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. تو اگر آپ نے دیکھا نیرو اے آئی کی تو میں نے بس تھوڑی سی ایگزامپل دی ہے اسٹوڈنٹ لیول کی، اس سے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. نہ جانے امریکہ جرمن تو اور نہ جانے کتنے بڑے کام کر چکے ہیں کہ ڈرون بن چکے ہیں اور میزائل پرٹیکولر پرسن کے جب پہ فائر کرنا اور یہ کرنا پتہ نہیں کیا کیا. بٹ وہ ساری کی ساری اچیومنٹ نیرو اے آئی کے اندر ہے. تو جرنل اے آئی کیا چیز ہے؟ اگر سر پوچھیں تو جرنل اے آئی میں ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہی نہیں ہے. لیکن کچھ کاموں کو لوگوں نے کہا کہ اچھا بھائی دس ٹیکنالوجی از گوئنگ ویری ہائی تو ہم چلیں اس کو مان لیں کہ جرنل اے آئی کے اندر. بٹ ٹرولی اسپیکنگ جرنل اے آئی کے اندر کام نہیں ہوا ہے. جرنل اے آئی کا مین مقصد اس طرح سے ہے کہ ایک ہوشیار ایک انٹیلیجنٹ انسان کی طرح کا جو ہے نا وہ سسٹم بنا دے. انٹیلیجنٹ سے مراد بہت اچھا ہی نہیں ہے، بہت برا بھی ہے کہ جھوٹ بولنا بھی اس کو آتا ہو. میں کہتا ہوں لوگوں کے ساتھ چیٹ کرنا بھی آتا ہو. یہ تو بڑی ایتھیکل مشین بن رہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ جناب اس میں ایس او پیز گڈ اچھے فالو کروا دیے. جبکہ انسان جو ہے وہ اپنے مطلب کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے اور اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، وہ خود سے یہ ساری چیزیں لرن کر رہا ہے. دس از کالڈ ریشنل تھنکنگ. کیا ملٹیپل ٹاسک سوچ سوچ کے مختلف کر رہے ہوتے ہیں. تو اے آئی کی جو جنرل ڈیفینیشن ہے اگر کوئی پوچھتا ہے تو جناب اٹ از دی ڈیولپمنٹ آف ریشنل تھنکنگ ہیومن بینگ. کہ انسان جو کہ ایک وقت میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہا ہوتا ہے. آپ بیٹھے یہاں سوچ کسی اور کے بارے میں رہے، کام کی فکر کوئی اور لگی ہوئی ہے، شام کو کچھ اور پارٹی میں جانا ہے، پرسوں کو شادی میں کون سا جوڑا پہننا ہے اس کی فکر الگ لگی ہوئی ہے. اتنی ساری چیزیں ہمارے دماغ کے اندر کام کر رہی ہیں لیکن کام ہم یہاں پر کر رہے ہیں ہمارے سامنے. سو دس از اے ویری ورسٹائل پرسنالٹی وچ از کریٹڈ بائی اونلی اللہ پاک نے بنائی. تو یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اس طرح کی کوئی مشین بن جائے. لیکن بہرحال اس کا فائدہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. آگے چلیے سر. اس اے آئی کے چکر کے اندر ٹیکنالوجی کی کاسٹ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اسی کے آپ دیکھیں انٹرنیٹ ہر جگہ آپ کو آلموسٹ فری اویلیبل ہے. آپ کہاں لکی ون چلے جائیں، کسی اور اسٹور پہ چلے جائیں. پہلے کتنی مشکل سے ہم لوگ لیتے تھے، آج آپ سے وہ فری آپ کو انٹرنیٹ دے رہا ہے. دوسری کمپیوٹر لیپ ٹاپ وغیرہ کی کاسٹ بہت زیادہ نیچے ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس کاسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ سب چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے میں ابھی آپ سے اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں. ٹیکسٹ کے حوالے سے چیٹ جی پی ٹی میں پوری سلائڈ آگے نکال دیتا ہوں. چیٹ جی پی ٹی کا مطلب آپ کو پتا ہے بہرحال یہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے اوپر بیس کرتا ہے. ایبریویشن جنریٹو پری ٹرین ٹرانسفر ماڈل ہے. یعنی کمپیوٹر کو ٹاپک بتا دیں یہ خود سے اس کے اوپر پورا کا پورا ایک ایسے لکھ دے گا، اس کی ڈسکرپشن کر دے گا. یہی بات ہے نا آپ کی بات. تو یہ بالکل ایسی ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کی اردو یا انگلش بہت اچھی اور آپ بہت اچھے ڈبیٹر ہیں تو آپ کو ٹاپک دے دیا جاتا ہے تو اس ٹاپک کے اوپر آپ کو ڈبیٹ کرنی ہے. اب آپ کے پاس نالج کا ڈیٹا بیس آلریڈی، اگر آپ اچھے ڈبیٹر ہیں، آپ نے 50 جگہ پہلے بھی اسپیچ کی بھی ہے، آپ بالکل نہیں گھبراتے کہ جناب لائیے مجھے کس ٹاپک کے اوپر بات کرنی، مجھے بتائیے. بالکل کر رہے ہیں. تو اب اس کے پازیٹیو نگیٹو دونوں امپیکٹ آ رہے ہیں. لیکن بٹ ہاؤ اٹ از ورکنگ کہ بالکل ایسی ہے کہ میں نے ایگزامپل دی آپ کو کہ جناب آپ کی اگر ٹریننگ ہو چکی ہے، بہت اچھے ڈبیٹر ہیں، ٹاپک کا نام بتا دیں، آپ فوراً ایک پیج کی اسپیچ لکھ دیتے ہیں. کر دیں گے نہیں. لیکن اس سے پہلے آپ نے ٹریننگ کی ہوئی ہے، بہت ساری اسپیچز کی ہوئی ہیں. تو اس کمپیوٹر کو بہت سارا ڈیٹا پہلے سے دے دیا گیا نیچرل لینگویج کے اوپر. اب ہر ڈومین کے اندر ڈبیٹر جو ہے وہ تو کسی ایک ٹاپک کے حوالے سے انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ریلیجس کے اوپر بھی بات کر رہا ہے آپ سے، معاشرے پہ بھی بات کر رہا ہے، سائنس پہ بھی بات کر رہا ہے، آرٹس پہ بھی بات کر رہا ہے. ہر ڈومین کے اندر اس کے اندر اگر ایک سلائڈ آگے کیجیے گا تو بلینس آف اماؤنٹ کا ڈیٹا اس کے اندر کہیں ہو. اور آگے چلیے گا، میں نے کہیں لکھا ہے اس کے اندر یہ 570 جی بی چھوٹی سی اسپیس ہے آج کے دور میں. 1 جی بی 2 جی بی 3 جی بی 570 جی بی 12 ڈیٹا ہے. اس میں 300 بلین ورڈز کا ڈیٹا موجود ہے. بالکل آپ ایک ایسے دیں وہ اس کا ٹائٹل نکال کے دیں گے. اردو میں بھی چلیے کر رہا ہوگا کام، مجھے اندازہ نہیں. تو وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس اتنا ڈیٹا دے دیا ہے نمبرز ورڈز کا 300 بلین. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کتنے ورڈز ہیں یہاں 300 بلین. اور پھر ساری گرامر سکھا دی گئی ہے، پریزنٹ، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، ایکٹیو، پیسو، سب کچھ اس کو سکھا دیا گیا ہے. یہ ایک انگریز سے بھی زیادہ بڑھ کر انگریزی جانتا ہے. کیونکہ مجھے اور آپ کو اردو کے سارے ادب و القاب نہیں آتے. ہم لوگ اردو دان ضرور ہیں لیکن صرف جنرل اردو بولتے ہیں. اگر آپ سے ٹھیک یا بالکل اس طرح کی اردو بات کر لی جائے لکھنؤ والی ہے وہ، ہم فیل ہو جاتے ہیں کہ جی اس سے کیا مطلب ہے. اس کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں.
تو چیٹ جی پی ٹی اگین ون آف دی ڈیولپمنٹ آف دا اے آئی، اس کے اندر لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور اس کو لوگ اب اس کے مس یوز اور یوز ہو رہے ہیں. جو میں جو بات کر رہا تھا آپ سے کہ منیچرائزیشن کی طرف چلی گئی ہے اے آئی، کاسٹ اتنی چیپ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آپ کی جو چپ ہے، چپ سے مراد جو کمپیوٹر کا جو پروسیسر کی جو چپ ہوتی ہے آپ کے پاس، اس کی کاسٹ پہلی میں ہونے جا رہی ہے یا ہو گئی آلموسٹ، بہت سستے ہو گئے ہیں آپ کے پاس، اور ان فیوچر اتنی چیپ ہو جائے گی اور اس کا سائز اتنا منیچرائزیشن کے اوپر آ گیا ہے آلموسٹ کہ ایک چپ جو ہے وہ میری اور آپ کی آنکھ میں لینس کی شکل کے اندر لگ جائے گی. لینس ہم لوگ اکثر لوگ یوز کرتے ہیں. وہ لینس کیا ہے اگر آپ نے دیکھا ہے، از نتھنگ، ایک پیس آف پلاسٹک پیپر کی طرح کی چیز ہے، اور ہمیں بغیر خوف و خطر کے آنکھ کے اندر ہم بیٹھا لیتے ہیں. اسی لینس کے اندر یہ چپ لگی ہوئی ہوگی آپ کے پاس، اتنا چھوٹا ہے. اور اس چپ کی پھر خاصیت کیا ہے، بھلی نیکسٹ کر لیجیے گا اس کو، کہ آپ کی یہ چپ ڈیجیٹل چپ کہلائے گی آپ کے پاس. جب ہم کسی مارکیٹ کے اندر جا رہے ہیں، ہم وہاں گئے، اس مارکیٹ میں انٹرنیٹ کھلا ہوا ہے اور اس انٹرنیٹ کے ساتھ اس مارکیٹ کا ڈیٹا بیس بھی کنیکٹڈ ہے کہ جناب لکی ون کے اندر کون سے فلور پہ کون سی شاپس ہیں، اس شاپ میں کہاں سیل لگی ہے، کون سے آئٹم کی کاسٹ کتنی جا رہی ہے. یہ سارا ڈیٹا بیس ان کی تو شاپ میں موجود ہے نا، ان کو تو پتا ان کے کمپیوٹر میں ہے کہ کس کی کاسٹ کتنی ہے، سب کچھ ہے. جب ہم وہاں ان کی شاپ میں گئے، ہم نے اپنی آنکھ کو بلنک کیا، ہماری آنکھ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو گئی. انٹرنیٹ سے جب کنیکٹ ہو گئی تو آپ کھاڑی کے اسٹور میں داخل ہو گئے اور ہر چیز آپ کو وہیں کھڑے کھڑے پتہ چل رہی ہے کہ کون سا ڈیزائن، کون سی پروموشن کہاں رکھی ہوئی ہے، کس کی کاسٹ کتنی زیادہ ہے، کس کی کاسٹ کتنی کم ہے، کس کی کاسٹ انہوں نے کٹ کر کے بےایمانی سے زیادہ لکھی ہوئی ہے کہ کسی کسٹمر نے، ان کا جو سیلس مین ہے اور اس نے کوئی یہ کام کیا ہے. ایوری تھنگ ول بی کلیئر ود ان سیکنڈ کے اندر آپ اس شاپ کو اسکین کر لیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بہت دور ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ود ان 2 to 5 ایئرس کے اندر یہ ساری چیزیں ہماری مارکیٹ میں آنے والی ہیں. سو دس از دی ڈیجیٹل آئی، آپ کی آنکھ کہلائے گی آپ کے پاس. تو اس طرح کی ڈیجیٹل آئی جو ہے، اور پھر یہ بچے بھی، آپ نے کہا آپ کے بچے جو ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی استعمال کر رہے ہیں، وہ چیٹ جی پی ٹی بھی استعمال نہیں کریں گے، کتاب سامنے رکھیں گے اور ان کی آنکھ بلنک کرے گی، پوری بک اسکین، سب کچھ ان کو ان کے پاس برین کے اندر موجود ہے. پھر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم پیپر کیسا بنائیں. چیٹنگ تو اب بھی ہو رہی ہے، چیٹ سب کچھ ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے نا. اب آگے اے آئی کا یہ تو سارے پروز ہیں، کیونکہ فائدے ہم بتا رہے ہیں، اب اس کے نقصانات بھی تو آنے والے ہیں.